الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ MRS لیکچر کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرسٹ ایئر میں شامل نئی کتاب ترجمۃ القرآن کا آج پہلا لیکچر ہے۔ یہ لیکچر فرسٹ ایئر کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کا لیکچر ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کی بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی، وہ باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لہذا توجہ سے سنیں تاکہ مکمل فائدہ حاصل ہو، اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ لیکچر بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم قرآن پاک کے آداب پڑھیں گے۔ فرسٹ ایئر میں شامل نئی کتاب ترجمۃ القرآن کے نصاب کے اندر قرآن مجید کے جو آداب لکھے ہوئے ہیں وہ 12 ہیں۔ اب قرآن پاک کے وہ 12 آداب کون سے ہیں، چلیں شروع کرتے ہیں، بالترتیب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا آداب کہ قرآن پاک کو پاک، صاف اور باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ واقعہ آیت نمبر 79۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو پاک، صاف اور باوضو ہو کر ہی چھوا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خط لکھا اس کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو باوضو ہو کر ہی چھوا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ جس حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں اپنی بہن سے کہا کہ اِعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي كُنْتُمْ تَقْرَؤُونَ، کہ مجھے وہ کتاب دو جس کی تم تلاوت کرتے ہو، جس کو تم پڑھتے ہو۔ فقالت، تو ان کی بہن نے کہا اِنَّكَ رِجْسٌ، کہ آپ ناپاک ہیں، فاغتسل او توضا، کہ غسل کریں یا وضو کریں۔ فتوضا، انہوں نے پاکی حاصل کی، وضو کیا۔ فقرأہ، اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرنی ہے تو اس سے پہلے پاکی حاصل کرنی ہے، وضو کرنا ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کریں۔ قرآن پاک کا دوسرا ادب جو آپ کے نصاب میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی انسان جب نیکی کرنے لگتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شروع کے اندر تم میری پناہ کے اندر آ جاؤ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ یا اللہ کہ مجھے شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھنی چاہیے اس لیے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر او اقطع، کہ ہر ذی شان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے وہ دم کٹا ہوتا ہے، یعنی بے برکت ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ذیشان کاموں میں سے ایک اہم کام ہے۔ تو اس لیے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ اوکے، قرآن پاک کا تیسرا ادب کہ قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مزمل کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن پاک کو اطمینان سے صاف صاف کر کے پڑھا کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے ارشاد فرمائیں گے اقرأ ورتقی، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل، اور قرآن پاک کو ایسے اطمینان سے صاف صاف کر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا کے اندر اس کو اطمینان کے ساتھ صاف صاف کر کے پڑھا کرتا تھا۔ چوتھا آداب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی عظمت دل میں موجود ہونی چاہیے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا پانچواں ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں تو تلاوت بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلند آواز میں تلاوت کرنے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے آرام یا کام کے اندر خلل نہ آئے۔ مثلا کوئی سویا ہوا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس کے پاس بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی سویا ہوا ہے اور ہم اس کے پاس بلند آواز میں تلاوت کریں گے، یا وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہم بلند آواز میں تلاوت کریں گے تو اس کے آرام اور اس کی نماز کے اندر خلل رہے گا، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، اور ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلند آواز میں تلاوت کرنے کے لیے اس بات کو مد نظر رکھیں۔ قرآن مجید کا چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے جہاں سجدہ تلاوت آ جائے تو وہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے چند باتوں کا ذہن نشین کر لینا، چند باتوں کا جان لینا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کے اندر کتنے مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت والی آیات ہیں۔ نمبر 2، سجدہ تلاوت کب کرنا ہے، اسی وقت کرنا ضروری ہے یا بعد میں کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، سجدہ تلاوت کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، سجدہ تلاوت والی آیت اگر ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ پڑھی جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اسی طرح سجدہ تلاوت کے اندر کیا پڑھنا ہے۔ پہلی بات کہ قرآن پاک کے اندر کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سجدہ تلاوت والی آیات ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ تلاوت والی آیات ہیں، لہذا جہاں سجدہ تلاوت والی آیت آئے تو وہاں ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ سجدہ تلاوت کب کرنا ہے، تو افضل تو یہی ہے کہ جیسے ہی سجدہ تلاوت والی آیت کی تلاوت کی جائے تو اسی وقت ہی سجدہ کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے اسی وقت سجدہ نہیں کر سکتا تو بعد میں بھی سجدہ کر سکتا ہے، لیکن بعد میں سجدہ کرنے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ سجدہ مکروہ اوقات کے اندر نہ ہو۔ مکروہ اوقات 3 ہیں۔ نمبر 1، جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہو۔ نمبر 2، جب سورج بالکل استوا پر ہو یعنی بالکل اوپر ہو، اور نمبر 3، جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 اوقات کے اندر سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ تیسری بات کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور نمبر 2، سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ لیکن یہ جو دوسرا طریقہ ہے کہ پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ سجدہ تلاوت کو جو سجدہ ہوتا ہے وہ ایک سجدہ ہوتا ہے، نماز کی طرح 2 سجدے نہیں ہوتے۔ اسی طرح 5ویں بات، سجدہ تلاوت والی آیت اگر ایک ہی مجلس میں بار بار پڑھی جائے تو اس وجہ سے صرف ایک سجدہ واجب ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانکنا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور سجدہ کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے اندر کون سی دعا پڑھنی ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ تلاوت کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا 7واں ادب کہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو خاموش ہو کر بالکل توجہ سے سننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس وقت خاموش ہو کر اس کو توجہ سے سننا چاہیے۔ قرآن مجید کا 8واں ادب کہ قرآن مجید کے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ قرآن مجید کا 9واں ادب کہ قرآن مجید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر دین کے احکام کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا 10واں ادب قرآن مجید کا 10واں ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اسی طرح جنت اور اس کے انعامات کا جن آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے ذکر آئے تو ان کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور 11واں ادب قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر جن آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے آئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کا 12واں ادب یہ ہے 12واں اور آخری ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کے آخر میں تلاوت کرنے کے بعد اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے امن و سلامتی اور بھلائی کی دعا اور بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ 12 آداب تھے قرآن مجید کے جو آپ کے نصاب میں شامل تھے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔